السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کاشف عباسی کے ساتھ۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے آج پریس کانفرنس کی۔ ایکسپیکٹڈلی عمران خان صاحب پر بہت گولہ باری کی، گرجے بر سے غدار ہیں، ملک کے خلاف سازش کی، امریکہ سے تعلقات خراب کیے وغیرہ وغیرہ، وہ تمام کرپشن کے الزامات، اپنی صفائیاں کہ ان پر کیا کچھ کیا گیا، الزامات لگائے گئے، سائفر کے بارے میں بھی گفتگو کی۔ اس سب پر گفتگو کریں گے۔ جب ان سے سوال پوچھا گیا، آپ کو دکھاتے بھی ہیں سوال کیا پوچھا گیا سائفر کے بارے میں، کیونکہ مسلم لیگ نون ایک بیانیہ بنا رہی ہے کہ جو سائفر ہے اس میں رد و بدل کی گئی۔ شہباز شریف صاحب سے یہ بڑا پوائنٹڈ سوال پوچھا گیا، اس سے پہلے شہباز شریف صاحب ٹویٹ بھی کر چکے ہیں اس پر کہ اس میں بہت رد و بدل کی گئی ہے۔ گریوٹی آف دس سنک ان، فارمر پی ایم conspired with his aides to twist a routine diplomatic cipher for his selfish political motives, knowing well this would harm Pakistan national interest۔ لیکن یہ جو مریم نواز صاحبہ بھی اپنی یہ بات کر چکی ہیں اپنی تقریر میں، لیکن جب آج ان سے سوال پوچھا گیا کہ کیا سائفر جو دیکھیے جو ڈی کوڈڈ سائفر ہے، جو اوریجنل سائفر یا جو تبدیلیاں کی گئی، کیا فرق نظر آیا آپ کو؟ صدیق ساجد صاحب کا سوال تھا، ذرا سنیں۔ وزیر اعظم، آپ کے سامنے جو اصل کاپی سائفر کی رکھی گئی اور جو یہ وزیر عمران خان کہتا ہے کہ اس کو ڈی کوڈ کیا گیا تھا، کیا ڈی کوڈ کاپی بھی کوئی آپ کے سامنے آئی تھی یا نہیں آئی تھی، اور اصل کاپی آپ کے سامنے کچھ فرق محسوس کیا؟ سائفر جو ہے وہ ڈی کوڈ نہیں ہو سکتا، اور اگر خدا نخواستہ وہ سائفر ڈی کوڈ ہو جائے تو پھر جتنی بھی وہاں سے تاریں آتی ہیں دنیا بھر سے، سفارت خانوں سے، وہ سب پھر چوری ہو جائیں، لیک ہو جائیں۔ بالکل جو وزیر اعظم کی کاپی تھی وہ غائب ہے بالکل۔ یہ تھا وزیر اعظم پاکستان کا جواب۔ میرا خیال ہے سائفر کے اوپر تمام سیاسی جماعت کو بٹھا کر ایک بریفنگ فورن آفس کو دینی چاہیے۔ کل مریم نواز شریف صاحبہ نے کہا کہ ملکوں نے پاکستان کو سائفر بھیجنے چھوڑ دیے ہیں، آج انہوں نے کہا ڈی کوڈ ہو گیا، کیونکہ سائفر آتا ہی کوڈڈ فارم میں ہے۔ پہلے فورن آفس میں ڈی کوڈ ہوتا ہے، اس کی کاپیز بنتی ہیں، پھر وہ کاپیز جگہ جگہ بھیجی جاتی ہیں جو بھی کنسرنڈ اتھارٹیز ہیں۔ مہمانوں کو میں تعارف کرانے سے پہلے کل ایک جملہ نکل گیا پروگرام، ہمارے ساتھ سیاستدان بیٹھے تھے، فواد چودھری صاحب، ایک جملہ پشتون بھائیوں کے بارے میں نکل گیا، اس پر مجھے رد عمل دینا چاہیے تھا، شاید روکنا بھی چاہیے تھا۔ تمام پشتون بھائیوں سے معذرت، if somebody felt bad about this۔ کسی کا مقصد کسی بھی پروگرام میں انسلٹنگ یا دل آزاری کرنا نہیں۔ میرا تو بالکل یہ قطعی مقصد کسی بھی پروگرام میں نہیں کہ کسی بھی کمیونٹی کی یا کسی کے دل آزاری کی جائے۔ سم ٹائمز ان اے شو تھنگز گو ان چیکڈ، ان نوٹسڈ، لیکن اگر کسی کی دل آزاری ہوئی تو اس پہ آئی اپولوجائز پرسنلی، کیونکہ میرے بہت سارے پٹھان ہیں اور بہت سارے دوستوں کے ساتھ کل اس پر ویسے ہی گپ بھی لگ رہی تھی اس چیز کے اوپر۔ سو آئی مین unintentional, didn't want to harm somebody's feelings۔ روف کلاسا صاحب موجود ہیں، بہت شکریہ روف صاحب۔ سمی ابراہیم صاحب آپ کا بھی شکریہ، عامر ضیاء صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، آپ کا بھی شکریہ۔ روف صاحب آپ سے شروع کریں۔ ظاہر ہے اس ملک میں نیریٹیوز بنتے ہیں اور بہت سے نیریٹیوز، ہر سیاسی جماعت کی کوشش ہوتی ہے ایک نیریٹو بنایا جائے، بیانیہ سچ ہے جھوٹ ہے اس کی کسی کو پرواہ نہیں۔ اب ایک نیریٹو ہے، منٹس وہ بدلے گئے۔ آج شہباز شریف صاحب نے بھی ایک اور چیز کہی، انہوں نے کہا منٹس اپنی مرضی سے بنائیں گے۔ انہوں نے کوٹ کیا سائفر کو، وہ جو لیکڈ آڈیو ہے، جو کہ فیکچولی انکریکٹ بات ہے۔ اگر آپ وہ سنیں، دو جگہ پر یہ کام کیا گیا ہے۔ ایک جگہ کہ اس کو سازش بنا دیتے ہیں، اور بہت سے چینل سے رن بھی کیا اس کو، لیکن وہ اصل آڈیو میں یہ نہیں ہے۔ سازش تو یہ ہے، یہ کہہ رہے تھے عمران خان، کہا سازش بنا دیتے ہیں۔ نیچے جو ٹیکسٹ لکھا آیا تھا اس میں یہ لکھا تھا، یہاں پر بھی کہ منٹس بنا دیں گے یا ہم منٹس بنا دیتے ہیں، اس میں اپنی مرضی کے منٹس بنا لیتے ہیں۔ بٹ دیٹ آلسو آئی تھنک از این اولڈ ایشو، آئی ایم شیور، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے آج استعمال کیا۔ بٹ اب ظاہر ہے وہ جب یہ کہتے ہیں یا سوال ہے کہ جناب ٹیمپرنگ ہوئی ہے یا نہیں، اس کا جواب نہیں دیتے۔ از دیر اینی ٹیمپرنگ؟ ہو سکتی ہے ٹیمپرنگ کسی سائفر کے اندر؟ یہ کاشف آپ کے میرے سامنے کیونکہ ڈاکومنٹس نہیں ہیں نا، ہم تینوں چاروں جو بیٹھے ہوئے ہیں ہم نے وہ ڈاکومنٹس نہیں دیکھے، لہٰذا ہم کوئی سرٹنٹی کے ساتھ تو بات نہیں کر سکتے۔ جیسے ہمارے پاس بعض دفعہ ہم سب دوستوں کے پاس کوئی نہ کوئی ڈاکومنٹس آ جاتے ہیں، رپورٹ میں خبریں آ جاتی ہیں۔ سو اب ہم اس پہ بات کرنے کی کوشش کریں گے، جو آپ نے بھی بڑی خوبصورت بات کی نیریٹوز پہ۔ ایک نیریٹو عمران خان صاحب نے بلڈ کیا اور بڑا کامیابی سے بلڈ کیا، سیل بھی کیا، اور لوگ ان کے اس بیان کو مانتے بھی ہیں، ان کے پیچھے بھی کھڑے ہوئے ہیں بڑی حد تک۔ ایک اب اس کو کاؤنٹر کرنے کی کوشش کر رہی ہے جو نئی حکومت ہے، یہ اپنی ٹرائی کر رہے ہیں کہ ہم اس کو کاؤنٹر کریں گے سائفر کے حوالے سے۔ جو خان صاحب کا بیانہ تھا وہ فیک تھا، ٹیمپرڈ تھا، اس میں حقائق نہیں تھے، فیکٹس نہیں تھے، اپنی مرضی کے منٹس ڈالے گئے ہیں ساری چیزیں۔ سو اب ان میں آپ اور ہمارے لیے تھوڑی سی چیز اس لیے مشکل ہو جاتی ہے، جیسے میں نے کہا کہ ہمارے سامنے ان کے آپ کہتے ہیں وربل اسٹیٹمنٹ ہے، ان کی گفتگو ہے، وہ عمران خان صاحب کی ہوئی گفتگو ہے۔ انہوں نے بھی کسی کو سائفر جو ہے انہوں نے اس کی کاپی کسی کو نہیں دی، حالانکہ بہت سارے جرنلسٹ کو بلایا بھی کیا تھا، جو آخری دن تھا میرا خیال
है, but they didn't show it. You're right. अगेन उन्होंने किसी को नहीं दिखाया, या तो कोई देख के हमारे दोस्त आते चलो उनसे हम पूछते, या वो आपके आगे टीवी पे बताते कि ये चीजें हमने देखने, काउंटर हो सकता था. सो इसमें दो तीन चीजें जो है वो बड़ी अहम. एक चीज मैं कह दूं अगर आप इजाजत दें तो, देखिए 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग्स हो चुकी हैं, एक फॉरेन ऑफिस है, आपकी जो अफवाज पाकिस्तान के जहां पर ये साइफर हर जगह जाते हैं, ओरिजिनल फॉर्म्स में जाते हैं, जहां पे शेयर किए जाते हैं, जो कुछ ऑफिस हैं जिनके साथ शेयर किया जाता है, अगर पीएम हाउस ने भी अगर चेंज कर देना है, लेकिन बाकी सारे ओरिजिनल साइफर जो कोडेड फॉर्म में वो भी इस वक्त सिस्टम में पड़ा होगा फॉरेन ऑफिस. सो चेंज करके उसको साबित करना कि टेम्पर्ड है कितना ही मुश्किल काम है. बड़े आसानी से ये नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग में कहा जा सकता है या उसके मिनट्स में लिखा जा सकता है कि सर ये ओरिजिनल है, ये इन्होंने दिया, दोनों में बड़ा फर्क है जी. किया जा सकता है, लेकिन कुछ चीजें ज्यादा बुनियाद नैरेटिव की बात है, वो नैरेटिव बनाने के लिए बेसिकली आप बिल्कुल ठीक है, लेकिन इसमें जो मसला है ना वो थोड़ा सा डिफरेंट है. इसमें वो उसकी साइफर की नहीं बात हो रही, वो लीक्स आई थी आजम खान साहब की, इमरान खान साहब की, जिसको खान साहब की पार्टी ने उनकी है. उन्होंने ये नहीं कहा कि गलत है या फलान है, उन्होंने तो बताया कि हाँ जी बिल्कुल है, उन्होंने तो उसको ओनरशिप दी है. उसमें 2-3 चीज बड़ी डेंजरस हैं जो मुझे लगता है, जो आजम खान साहब के हवाले से डेंजरस है. खान साहब को गाइड करना, उनको सही तरीके से प्रॉपर बताना प्रिंसिपल सेक्रेटरी का काम होता है. कि अगर आपका प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बाज दफा ये उनको नहीं पता होता, प्राइम मिनिस्टर को नहीं पता होता, कोई भी प्राइम मिनिस्टर, एस्टा कोड हो, एसओपीज हो, रूल्स हो, बाई लॉज हो, प्राइम मिनिस्टर को सारी चीजें नहीं होती. इसलिए ग्रेड 22 का आगे ग्रेड 22 का ऑफिसर रखा जाता है जो आगे इन मौके पे प्राइम मिनिस्टर को आके गाइड करेगा, फलां इशू है, समरी है, तो इस पे क्या हमारी पोजीशन हो रही है. अगर आपका वजीर आजम आपके साथ डिस्कशन करता है, अब इस केस में क्या हुआ, जो मेरा ख्याल आजम खान साहब की वो जो ये लीक है, ये अगर मेरे नजदीक सबसे ज्यादा इसमें वो अहम चीज है ना सर, वो जब ये कह रहे हैं कि अपनी मर्जी का एनालिसिस डाल देंगे, मिनट्स में हम कर लेंगे और इसको ये हम ट्विस्ट दे देंगे. अब वहां से फिर आपकी इंटेंशन से पता चल रहा है कि आपका ख्याल है वो चीजें वहां पे उस तरीके की अगेन और इनको भी नहीं पता है कि उसमें क्या है साइफर में, जहन में रखें. वो उनको एडवाइस कर रहे हैं कि शाम कुरैशी को बुला लेते, फलां को बुला लेते, उसको बुला लेते, उनसे ब्रीफिंग ले लेते हैं, उसको कन्वर्ट कर लेंगे मिनट्स में और उसमें अपनी मर्जी की हम चीजें डाल देंगे. ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी को चाहिए था कि वो इस मौके पे प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को प्रॉपरली गाइड करता कि साइफर के हवाले से कि हमने मिनट्स में अगर आप टेम्परिंग कर रहे हैं, वो रिकॉर्ड पे आ रही है. अगेन आई वुड से अपने नरेटिव है और इमरान खान साहब का नरेटिव. मिनट्स में टेम्परिंग नहीं, मिनट्स तो आई नहीं ना, वो मीटिंग हुई नहीं या उसका मिनट्स कभी बने नहीं. द ओनली मिनट्स तो किसी चीज के भी नहीं आए. इलामी आए हैं 2 नेशनल सिक्योरिटी कमेटी के, और उसमें भी देखें, आप ये देखें जब कहते हैं ब्लेटेंट इंटरफेरेंस है, दिस इज एन एनालिसिस. ये एनालिसिस है ना कि जो हमने पढ़ा है ये हमारे मामलात में मुदाखलत है. दूसरे में कहा गया साजिश नहीं हुई. दिस इज ऑल्सो सम, किसी ने कोई इन्वेस्टिगेशन किया होगा, उसके बाद फिर ये इंटरप्रेट किया होगा कि जी हमें नहीं लगता इसके अंदर साजिश हुई है. सो यू नो दिस इज व्हाट हैपेंस इन, दिस इज व्हाट एनालिसिस मींस लार्जली. अब कुछ भी कहते रहे ना, अब लोगों ने, खान साहब ने बड़ी कामयाबी से वो नैरेटिव अपना बिल्ड करके लोगों को सेल करके ये मानने पे उन्होंने उनको यकीन दिलवा दिया जी साजिश हुई थी, रजीम चेंज हुई थी, अमेरिकन पीछे थे, इसके पीछे और बड़े बड़े कैरेक्टर थे जिनका खान साहब बताते रहते हैं. अब आप कुछ भी कहते रहे ना, उस नैरेटिव को तोड़ना, क्योंकि लोग वही सुनना चाहते हैं जो उनको अच्छा लगता है. ये ध्यान में रखें. वो कहते हैं विलिंगनेस टू बिलीव, लोगों में इस विलिंगनेस टू बिलीव इमरान खान साहब के, खान साहब ठीक कह रहे हैं, ये शहबाज शरीफ साहब हूं, मरियम हूं, ये ठीक नहीं कह रहे. सो ये सबसे बड़ी बात होती है कि कौन बंदा जो बात कह रहा है उसकी कितनी बात सुनी जा रही है और वो आगे इफेक्टिवली फर्स्ट जो पहले आ जाएगा उसकी बात का वजन हमेशा वैसे ज्यादा होगा. 6 महीने बाद आप अपना नया नैरेटिव देने की कोशिश करेंगे. 6 महीने फील्ड खाली थी इमरान खान साहब के लिए, उन्होंने सक्सेसफुल इस बात को सेल किया, मैं बार बार कह रहा हूं. अब आगे 6 महीने बाद काउंटर करने की कोशिश करेंगे, बार बार वो आगे रिपीट इतना कर चुके हैं लोगों पे कि लोग इस बात को मानते हैं कि वाकई खान साहब की. सो ये अटेम्प्ट जो है मुझे नहीं लग रहा कि इतनी फ्रूटफुल होगी शहबाज शरीफ साहब की. लोग लेट्स बी ऑनेस्ट, मैं आई होप आई डोंट साउंड रॉन्ग बाय सेइंग दिस, बट मैं प्रोग्राम शुरू होने से पहले भी कहता, शहबाज शरीफ साहब इज अ बैड प्रेस कॉन्फ्रेंस एंड स्पीच. मरीम नवाज अगर 15-20 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस करती है ना कि शी गिव्स 20 टॉकिंग पॉइंट्स टू पीपल के राइट और रॉन्ग, आप उसके ऊपर बहुत फर्क है. एक फर्क है, प्राइम मिनिस्टर जब बात करते हैं उसकी बात के मीनिंग कुछ और होते हैं. जब प्राइम मिनिस्टर नहीं भी सकता, हम यही सीन है. इवन जब आप आएंगे मरियम नवाज बात करती है वो और होती. इमरान खान साहब जब वजीर आजम थे कुछ और गुफ्तगू होती थी, अपोजिशन के जलसों में आप और कुछ कर सकते हो. बट ऑल्सो हाउ यू पुट अ पॉइंट अक्रॉस ना, देखिए हाउ कन्विंसिंग यू आर विद एन आर्ग्यूमेंट. दैट ऑल्सो बिकॉज हमारा एक प्रोड्यूसर है अंदर क्या था, कहता यार एक तो सिर्फ ये निकाल लेना कि कितनी पानी के पुलों के जिससे पानी गुजर गया, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा. द काइंड ऑफ थिंग्स ही यूजेस व्हिच यू शबाना रोज मेहनत मशरिक से मगरिब तक और फलाना. समटाइम्स ही नीड्स टू प्रॉब्ली नाउ इंप्रूव हिज कम्युनिकेशन. पर मुझे बात बताएं, 5-6 महीने गुजर गए इस गवर्नमेंट को. इमरान खान साहब ने गवर्नमेंट में जाने से पहले ये काम शुरू कर दिया था, बट इट वाज टेकन टू इट्स पीक प्रॉब्ली आफ्टर, जब हुकूमत गिर चुकी थी. अब
ریسنٹلی پچھلے ایک ہفتے میں حکومت نے یہ کوشش کی شروع کی ہے، ٹیمپرڈ ہے، غائب ہو گیا، انہوں نے اپنی مرضی سے کر دیا. وہ کہہ تو یہ رہے ہیں کہ اصل بنیاد وہ لیکڈ آڈیوز ہیں، لیکن وہ لیکڈ آڈیوز ٹیمپرنگ کا یا غائب ہونے کا کوئی اس کو جو کاؤنٹر ہے کہ سازش کی ہے عمران خان صاحب نے، اس کو انڈورس نہیں کر پا رہے. کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو روف صاحب نے کہا بیکاز ہی وہ سو سکسیسفل، اب وہ آڈیو لیکس کی بنیاد پر ایک کاؤنٹر نیریٹو بنانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب حکومت کو بھی یقین ہو گیا ہے کہ لانگ مارچ ہونے والا ہے، اور جو بیانیہ عمران خان کا نئے انتخابات کا کہ یہ امپورٹڈ گورنمنٹ ہے، اس کی بنیاد سائفر ہے. اب آج کی جو پریس کانفرنس تھی یا پچھلے کئی دنوں سے ہم وزراء کی بات سنتے ہیں، وہ جو عمران خان کی بنیاد ہے اس لانگ مارچ کی، اس حکومت کی تبدیلی کی ڈیمانڈ کی، اب وہ اس کو ہٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو نظر آئے گا سائفر چینج ہو گیا، سائفر چوری ہو گیا، سائفر کے بارے میں آڈیو لیک، اس کی بنیادی وجہ وہ عمران خان کا لانگ مارچ ہے. اچھا، اسی کی بنیاد پہ یہ غداری ہے جو عمران خان صاحب نے ان پر الزام لگائے، کاؤنٹر الزام ایگزیکٹلی وہی لگ رہے ہیں، یہ غداری ہے، دس از ٹریزن، یہ تو ٹریزن کے مترادف ہے. لیکن آج انہوں نے ایک اور ایڈمیشن بھی شاید کیا اپنی پریس کانفرنس میں، جب انہوں نے کہا دیکھیں لوگوں کو بیوقوف بنایا، یہاں پہ فلوٹنگ ووٹر ہوتا ہے، اس کو بھی کنونس کر دیا عمران خان صاحب. سو دے ریئلائز کہ پولیٹیکلی نقصان ہوا ہے. ایک اور بات آپ دیکھیں، آپ ان کے شارٹس آپ چلوا سکتے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں میں خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ فراڈیا ہے، اللہ کی قسم یہ جھوٹ ہے. یہ ساری بات سائفر کے کانٹیکسٹ میں ہے، امپورٹڈ گورنمنٹ کے کانٹیکسٹ میں ہے کہ یہ آپ کٹ پتلیاں ہیں، آپ اس لیے آئے. اب دیکھیں، ان سے بنیادی غلطی کاشف یہ ہوئی ہے، اگر یہ سائفر کے معاملے پر عمران خان کے بیانیے کو شکست دینا چاہتے ہیں تو ان کو چاہیے تھا کہ یہ خود سپریم کورٹ سے جوڈیشل انکوائری کرا لیتے. جب تک اب اس کا جو کنٹینٹ ہے یہ تو انہوں نے تسلیم کر لیا. وہ لینگویج ہی باہر نہیں جانے دینا چاہتے تھے نا جی، جو لینگویج اگر تو جو لینگویج بتائی جاتی ہے جلسوں تقریروں میں کہ پاکستان اگر یہ رہ گئے تو پاکستان کے لیے سنگین نتائج ہوں گے، اگر یہ کامیاب ہو گئی ووٹ آف نو کانفیڈنس تو آپ کو معاف کر دیا جائے گا. وہ یہ نہیں چاہتے کہ لوگ ایگزیکٹ کاؤنٹ وہ چیزیں بھی دیکھیں. تو اگر ہمیں کھولنا پڑا آپ کو تو آپ کو سب کھولنا پڑے گا. یہ ہے کہ اگر اس نے آ کے ڈونلڈ لو نے اسد مجید سے یہ کہا ہے کہ آپ تبدیل کریں، یہ ہوگا وہ ہوگا، تو اس کو قوم کو بتانے میں کیا حرج ہے؟ اس سے کیا فرق پڑے گا؟ یہی تو عمران کا بیانیہ ہے کہ ان کی ٹانگیں کانپتی ہیں، یہ ان کی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ان کی یہ کمزوری یا یہ جو موو فارورڈ نہیں کر رہا ہے، یہ عمران کے بیانیے کو تقویت دے رہی ہے. ان کو چاہیے یہ تھا، اچھا اگر آپ سائفر کی لینگویج نہیں بتانا چاہتے، اسد مجید کا کہیں انٹرویو کسی کو کروا دیتے، اس کو جو فورن سیکرٹری بنانے کی بات کر رہے ہیں. سب کچھ آپ کو یاد ہے فلور آف دا ہاؤس شہباز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ایمبیسڈر آئے، وہ نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے سامنے پیش ہوئے، انہوں نے کہا دھمکی ہے، سازش نہیں. اس کو دھمکی تو مان رہے ہیں نا. اب یہ بیسیکلی جب تک یہ وہ نہیں کریں گے نا کاشف، یہ ساری گیم ہے 12 ربیع الاول کے بعد جو 2-3 دن ہیں، جو بیانیہ جو لانگ مارچ کی اناؤنسمنٹ ہونی ہے، یہ سارے کا سارا اس کی یہ کوشش کر رہے ہیں کہ وہ اس کو قابو میں لے آئیں. لیکن یہ میں بتا دوں آپ کو، یہ بات جیسے روف نے کہا نا بہت آگے نکل چکی ہے، لوگ اس پہ بلیو کرنے کے لیے، اور بشیریہ گل ود گئی ہے. مختاریہ گل ود گئی ہے. عامر صاحب لانگ مارچ کی بات کر رہے تھے، پھر لانگ مارچ کی یعنی کسی بھی دھرنے کی، عمران خان صاحب اپنی پرسنل جو پرائیویٹ میٹنگز ہیں پارٹی کی، اس میں کہہ چکے اب ہم نے بند گلی میں نہیں جانا. یہ گفتگو تو ہم سے شیئر دوستوں نے کی جو تحریک انصاف کے ہیں کہ ہاں یہ تو سوچ ہے عمران خان صاحب کی. بہت سے جلسوں میں ایسا ہوا، انکلوڈنگ گجرانوالہ جلسہ آپ کو یاد ہوگا، 2-3 جلسوں میں ہوا کہ جب کہا گیا تھا اب میں اعلان کروں گا، لیکن اعلان یہ تھا کہ تیار رہیں. فواد صاحب یہی بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ پریزیڈنٹ صاحب کی کچھ ملاقاتیں چل رہی ہیں یا وہ کوشش کر رہے ہیں، شاید اس کا انتظار کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہونے والا ہے یا بات کو اس سے پہلے ہی بن جائے گی کسی کے ساتھ، یا الیکشنز کی کوئی ڈیٹ آ جائے گی؟ آپ کو دیکھیے، خواہش تو یہ ہونی چاہیے آپ کی بھی، ہماری بھی، اور تمام پاکستانیوں کی، کہ لانگ مارچ کی نوبت نہ آئے. اس لیے نوبت نہ آئے کہ پاکستان جس قسم کے چیلنجز کا اس کو سامنا ہے، معاشی بھی اور عدم استحکام پہلے ہی بہت زیادہ ہے. اور ایک بات یہ ہوتی ہے کہ بعض اوقات آپ ایک موومنٹ لانچ تو کر دیتے ہیں، اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ آپ کے قابو میں نہیں ہوتے. اور آج لوگ بہت زیادہ جھنجھلائے ہوئے ہیں، غربت بھی بڑھ رہی ہے، افراط زر بھی بڑھ رہا ہے. تو آپ کو یہ نہیں پتا کہ ایک بار آپ لوگوں کو سڑکوں پر لے کر آ گئے تو اس کے دونوں نتیجے ہو سکتے ہیں. فزل آؤٹ بھی ہو سکتی ہے، ایک امکان یہ ہے کہ ریاست جو ہے بہت بھرپور طریقے سے کچھ لے. دوسرا یہ ہو سکتا ہے کہ عوام قابو میں نہ آئے اور وہ کہتے ہیں شہر گلی گلی محلے پھیل جائے. تو دونوں چیزوں کا اندیشہ ہے اور عمران خان صاحب کو بھی اس بات کا اندازہ ہوگا. پھر دوسری بات یہ کہ جو سڑکوں پہ آنا ہے یہ بالکل آخری آپشن ہوتا ہے.
اور ہمارے جیسے ممالک میں جیسے عمران خان جو ہے وہ سسٹم سے باہر کے آدمی نہیں ہے, سمجھ میں آتا ہے ان کو, تو ان کو جب تک زما و مکہ ان کے ساتھ نہیں ہوں گے, انہیں پتہ نہیں ہوگا, اس بات کا یقین نہیں ہوگا کہ جب میں نکلوں گا تو اس کے نتیجے میں یہ چیزیں ہوں گی اور اس طرح سے ہوں گی. اس وقت تک مطلب ہے جب آپ لڑائی میں جاتے ہیں تو آخر تک کہتے ہیں نا اینڈ بھی سوچتے ہیں کہ کیا اس کا اینڈ ہوگا, نکلنا کیسے ہوگا, اس کو ریزالو کیسے کرنا ہوگا. تو میرے خیال میں جو اتنا پسو پیش سے کام لیا جا رہا ہے, اور بعض لوگ باقاعدہ پھلکا اڑاتے ہیں کہ جی دیکھیں انہوں نے ابھی تک اعلان نہیں کیا, تو ہمارے ایک تو مزاج بن گیا کہ ہم T20 میچ سمجھتے ہیں سیاست کو, یہ نہیں سمجھنا چاہیے. اور سیاست کا ایک اپنا انداز ہوتا ہے, بعض اوقات وہ جو کہتے ہیں مکہ پڑھنے کا اتنا اثر نہیں ہوتا جتنا اس دھمکی کا ہوتا ہے جو آپ کہتے ہیں دباؤ میں رکھنے کے لیے دیتے رہتے ہیں. تو عمران خان میرے خیال میں اس وقت اس چیز پر زیادہ عمل پیرا ہیں. اور اس وقت جو مجھے لگ رہا ہے, آپ کو لگتا ہے یہ, اچھا ذرا یہ ایکسپلین کر دیں, آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دھمکی ہے یا آپ کو لگتا ہے کیونکہ ابھی آپٹکس کی وجہ سے ہی از ناؤ ایوری ڈے کہیں سے کہیں حلف ہو رہے ہیں, کہیں کہا جا رہا ہے 6000 لوگ لے کر آئیں گے وغیرہ وغیرہ, تو آپ یہ کہہ رہے ہیں یہ دھمکی ہے, اس سے پہلے مسئلہ حل ہو جائے گا آپ کے خیال میں, یا آپ کو لگتا ہے کہ لانگ مارچ ہی ہوگا کیونکہ اسلام آباد میں تو کنٹینر لگنے شروع ہو گئے نہیں کہیں پہ اسسمنٹ ہوگا عمران خان کی پارٹی میں کہ جناب غالباً اگر ہم اسی طرح پریشر بلڈ کرتے رہے, گریجول پریشر ہم بلڈ کرتے رہے تو غالباً ہو جائے, یا ہم اس وقت نکلیں کہ جب ہمیں یقین ہو کہ جیسے ہی نکلیں گے اس کے بعد چیزیں جو ہیں ریزولوشن کی طرف جائیں گی, کیونکہ یہ آخری آپشن ہی ہوگا. اچھا میں اس کا رسک یہ کہ اگر فرض کریں کہ آپ کا جو لگتا ہے کہ پولیٹیکل اسٹیبلشمنٹ ایک طرف کھڑی ہے کہ جتنی پرانی پولیٹیکل پارٹیز ہیں انہوں نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ جناب ہم الیکشن نہیں کرائیں گے قبل از وقت, اور ساکھدار اسی لیے آئے کہ جناب اگلے اگست ستمبر تک چیزوں کو لے کر جائیں. اچھا اسی طرح جو ہے آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کا ایک بہت بڑا جو طاقتور حلقہ ہے جس کو میں کہتا ہوں میڈیا اسٹیبلشمنٹ, وہ بھی کوشاں ہیں کہ رائے عامہ ہموار کرے حکومت کے حق میں. اسی طرح آپ کو لگتا ہے جو ہمارے ادارے ہیں بعض, اس میں ایک سوچ غالب ہے کہ فی الحال ایپل کارڈ کو ڈسٹرب نہ کریں. تو ایک خیال یہ آتا ہے کہ غالباً جو عمران خان کا مطالبہ ہے فوری الیکشنز کا وہ پورا نہ ہو, لیکن ظاہر ہے کہ عمران خان جو ہے وہ کتنا صبر کرتے ہیں, یا صبر کرنے کے لیے یا کم صبر کرنے کے لیے ان کو کیا یقین دہانیاں کرائی جاتی ہیں, تو یہ سارے سوالیہ نشان ہیں. اب ایک دم کوئی اس طرح کا وہ لے کے نکلے موب کو, لوگوں کو کہ جناب ایک دم کوئی موضوع سرزد ہو جائے, یہ بالکل آپشن ہوتا ہے, لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے. بالکل ہو سکتا ہے, لیکن سیاست یہ دونوں پہلو دیکھنے ہوتے ہیں, اور وہ میرا خیال ہے دونوں پہلو دیکھ بھی رہے ہیں. جب میں نے کہا کہ انہوں نے کہا کہ ہم بند گلی میں نہیں جانا چاہتے, آپ کو پہلا دھرنا 2014 کا یاد ہوگا کہ جب وہ پھنس گئے تھے تو پارٹی خود سوچ رہی تھی یہاں سے نکلنا کیسے, اور آپ نے وہ میڈیا کی بات کی, میرا خیال ہے میڈیا میں دونوں دھڑے ہیں, اگر ایڈمٹ کر لیں تو زیادہ بہتر ہے, کوئی ایک دھڑا تھوڑی ہے جو صرف ایک راہ مار کر رہا ہے, وہ دوسری راہ بھی ہے. رؤف صاحب یہ بھی پچھلے 2-3 دن پہلے میٹنگ ہوئی, کسی نے کہا سر اسلام آباد آ گئے, جو ابھی عامر صاحب جو فرما رہے ہیں, انہوں نے کہا جی آ گئے ہم اسلام آباد بندے لے کے آ گئے. کیا گارنٹی اگر حکومت کہتی ہے ہم ریزائن نہیں کرتے تو کیا ہوگا؟ Nobody was given that answer. کسی نے کوئی یہ جواب خان صاحب سے یہ سوال پوچھے گئے اس میٹنگ میں, وہ خان صاحب نے جواب نہیں دیے. بٹ آپ کو کس طرف یہ جاتا نظر ہے؟ یہ بڑا اہم سوال ہے اور عامر بھائی نے بڑی اچھی گفتگو کی ہے. میرا یہ خیال ہے خان صاحب کے پاس جو ٹرمپ کارڈ تھا, جو انہوں نے شو بھی کیا, آخری کارڈ تھا, وہ انہوں نے جو کہا تھا کہ جناب کے الیکشن جو ہے نا وہ پہلے ہونے چاہیے اور آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ بعد میں ہونی چاہیے, نئی حکومت کرے, اور موجودہ چیف جو ہیں وہ ان کو آپ مطلب ان کی اگر انڈائریکٹلی تو یہی تھا نا کہ وہ کنٹینیو کریں. وہ میرا خیال ہے جنرل باجوہ صاحب کی جو خبر آئی ہے وہاں سے, ہمارے دوست وہاں پہ جو انور اقبال صاحب ڈان کے, انہوں نے اسپیشل خبر وہاں سے بریک کی, اور جس کے ابھی تک کوئی اس کلیریفیکیشن ڈینائل نہیں ہوئی کہ باجوہ صاحب نے کہا جی میں تو نومبر میں چلا جاؤں گا. اس کے بعد میرا خیال ہے خان صاحب کو جو ٹرمپ کارڈ تھا, جو مین ان کا خیال ہوگا کہ شاید یہ بات کر کے میں ان کو پارٹیز کے ذریعے جو نیگوشیشنز ہو رہے تھے, لوگ آ جا رہے تھے, تو ہم یہ کام کر لیں گے. یہ جو آ کے کیرٹ اینڈ اسٹک چل رہی تھی کہ خان صاحب یہاں پہ بڑی سخت آ کے تقریریں کر رہے تھے, اور ان کے کچھ وہ جو ہیں ان کے نیگوشیٹرز جو ہیں وہ جا کے ان کو آ کے منانے کی کوشش کر رہے تھے. دونوں چیزیں چل رہی تھی. میں یہ سمجھتا ہوں کہ باجوہ صاحب کی اس بات کے بعد کہ جی میں نومبر میں چلا جاؤں گا, تو خان صاحب کا وہ جو ان کا کنفیوژن کریٹ ہو گئی میرا خیال ہے. نہیں میرا خیال ہے اس سے تھوڑے خان صاحب خود جو ہے ڈسہارٹ ہوئے ہوں گے, ان کا ورکر ہوا ہوگا, ان کی لیڈرشپ ہوئی ہوگی. بہت سارے کوشچن شاید خان صاحب سے پوچھیں گے بھی صحیح کہ خان صاحب کہ وہ تو جا رہے ہیں, ہم جس مقصد کے لیے آنا چاہ رہے ہیں, نومبر از دا منتھ, مین آپ کی ساری لڑائی کس چیز کے لیے تھی کہ آپ اپوائنٹ کرنا چاہتے ہیں نیو آرمی چیف. اب یہ پتہ چل رہا ہے کہ وہ تو کیونکہ الیکشن تو نہیں ہو سکتے, 1 مہینہ رہ گیا درمیان میں, ابھی تو کوئی چانس نہیں آپ کا. آپ آ کے صرف ایک ہی چانس ہے آپ کے پاس کہ آپ آئیں اور آ کے حکومت کو وایا
اسٹرانگ آرم خدا نہ خاصا ویلنس ہٹانے کی کوشش کریں, انریسٹ کریں, جو آپ کو بھی سوٹ نہیں کرتا. اب جب وہاں پہ جو موجودہ چیف ہیں وہ اس بات پہ راضی ہیں اگر کہ ٹھیک ہے جی میری جگہ یہ نیا چیف جو لگنا ہے وہ موجودہ حکومت لگا ہے, جس کو خان صاحب نہیں مانتے کہ یہ حکومت چور ہے, ڈاکو ہے اور اس طرح کا جنرل لانا چاہتے ہیں مرضی کا, لیکن اس کا مطلب ایک اور ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے رن بائی دا چیف وہ اس بات پہ ایگری کرتی ہے کہ یہ جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب نے کمپنی کی, یہ نیا چیف لگا لیں, یہ نیا اپوائنٹمنٹ کر لیں. سو یہ میسج خان صاحب کو جا رہا ہے. اب ان کے لیے دو آپشن ہے خان صاحب کے لیے, یا تو ڈیسپریٹ اس میئرز میں جائیں, وہ سخت وہ کہتے ہیں نا ایک اس میں جائیں سٹانس لیں, وہ کہتے ہیں ڈو اور ڈائی والا, مائی وے اور ہائی والا, یا جو آج وہاں پہ اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پروسیڈنگز ہوئی ہیں, فیس ہیونگ چاہیے آپ کو کہ آپ نے کوشش کر کے دیکھی, 6 مہینے نیریٹو بھی بنایا آپ نے, یہاں پہ آگے جلد سے جلوس, اپنی پبلک اوپینین بھی ملا لی, سب آپ کے ساتھ مل گئے. اب آپ کے پاس اگر آپ کی مرضی کے آ کے ریزلٹ نہیں نکلے, پھر آپ کے پاس دوسرا طریقہ کیا کہ پارلیمنٹ واپس جائیں, جو آپ کو آج وہاں پہ اسلام آباد. آج انہوں نے کہا پارلیمنٹ واپس نہیں جائیں گے, ابھی تو 5 دن دیے, لیکن وہ جو آپ کی جو جس اسلام آباد ہائی کورٹ کا مسئلہ ہے, چھوٹی سی بات, خان صاحب کو پارلیمنٹ میں جانا کیوں اہم ہے؟ ہو سکتا ہے یہ ایسا چیزیں ریورس کرنی پڑیں گی. پالیٹکس میں اگر میرا خیال ہے ریورس کرنے میں حرج نہیں ہوتی. خان صاحب نے پہلے چیزیں ریورس کیوں اور کر لیں گے. اگلا آپ نے کیئر ٹیکر پرائم منسٹر لگانا ہے, وہ سپوزلی 6 مہینے بعد سال بعد جب بھی لگے, آپ پارلیمنٹ میں نہیں. ابھی آپ اس پہ نیب کو بیٹھے رو رہے ہیں, جا کے وہاں پہ انہوں نے پوچھا بھی ہے سپریم کورٹ نے کہ بھائی صاحب یا ہائی کورٹ نے کہ جناب کہ جب نیب کی ترامیم ہو رہی تو آپ کدھر تھے وہاں پہ؟ انہوں نے کہ ہم تو گھر آئے ہوئے تھے. تو وہاں یہاں کیا کرنے آئے ہیں پھر؟ آپ کو تو لوگوں نے پارلیمنٹ میں بھیجا تھا, آپ تو بیٹھے نہیں تھے. نیا آپ کو نیب لگنا تھا, آپ وہاں سے پارلیمنٹ سے غائب تھے. وہاں ترامیم ہو رہی تھی, آپ غائب تھے. وہ اپنے آپ کو فیسلٹیز کر رہے تھے, جو چیزیں کر رہے تھے آپ غائب تھے. وہاں سے پٹیشن اٹھا کے سپریم کورٹ تو آپ آ گئے ہیں. جو فورم تھا جہاں پہ آپ کو بیٹھنا چاہیے تھا, لڑنا چاہیے, وہ فورم آپ کھلا چھوڑ کے ہیں. اب یہ ریئلائزیشن میرا خیال ہے پارٹی کے آپ کو لگتا ہے میرا خیال ہے یہ ریورس کریں گے تاکہ اگلا کیئر ٹیکر پرائم منسٹر جو ہے وہ آپ کی اپوزیشن کی بھی اس مرضی لکھے, وہ راجہ ریاض اور بیٹھ کے شہباز شریف صاحب لگائیں گے. آپ افورڈ کر سکتے ہیں ساری چیزیں. میرا خیال ہے ریورس ہوں گی چیزیں. خان صاحب یہ بریک کے بعد آپ نے اس کا جواب دیا. وہ ہی تھنکس کہ شاید ایک ریئلائزیشن ہے اسمبلی میں واپس جانے کی تحریک انصاف میں. آج جب پریزیڈنٹ صاحب خطاب کر رہے تھے تو ریاض صاحب نے بھی کھڑے ہو کے احتجاج کیا. تو سوچ رہا سی احتجاج کیوں کرے, کو پوچھے ریاض صاحب آپ کیوں احتجاج کریں, وہ کہیں گے ایویں سارے کھلوتے سن میں بھی کھلو گیا. نہیں بنتا تو ہے, جس بندے نے اسمبلی توڑی ہے آپس کی بات ہے, جس اسمبلی کو توڑا ہے آپ سارے, تو پھر تو آپ کو خطاب کرنے بھی نہیں آنا. He doesn't have an option. Let's be honest. پرائم منسٹر نے اگر سمری بھیجی ہے تو پریزیڈنٹ کے پاس آپشن کوئی نہیں ہے. پہلی بات, اسی پرائم منسٹر اسی پریزیڈنٹ سے سارے حلف بھی لے رہے ہیں, اسی پریزیڈنٹ سے حلف لے کر وزیر بھی بن رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا وہ ڈار صاحب بھی ہر بل وہ سائن کر. دیکھیں یہ نہیں, یو کانٹ رن ود دا ہیئر اینڈ ہنٹ ود دا ہاؤنڈز. یو ہیو ٹو ٹیک اے پوزیشن, یا تو ٹھیک ہے یا وہ غلط ہے. یہ نہیں ہو سکتا. آج شاید خاقان عباسی صاحب نے بھی کہا اس نے اسمبلی توڑ دی اس لیے ہم نے بائیک آؤٹ کیا یا واک آؤٹ کیا. پھر کوئی ایک چیز سے کھلو جاؤ, پھر نہ لو حلف اس سے, کون نہیں لیں گے حلف اس سے. یا تو یہ فیصلہ کر لیں اس کو ہر حلف کے ٹائم کے سر آپ بیمار ہو جائیں. ڈار صاحب نے آپ سے حلف نہیں اٹھوانا. انہوں نے بھی 5-6 حلف نہیں لیے تھے, اس کے باوجود بھی حلف ہو گئے تھے. ڈار صاحب کا حلف ہو گیا نا یہ پچھلے دنوں, کیبنٹ کے حلف انہوں نے لیے, سارے کے سارے حلف. سو کیبنٹ بنتے وزیر بنتے وقت حلف نہ لینا. آئی تھنک دس آلسو از ڈیول اسٹینڈرڈز ہیں سارے کے. لیکن وہ میں کیونکہ شہباز صاحب کی وہ بات کر رہا تھا نا, وہ پریس کانفرنس کی, جاتے جاتے ویسے اس کے اوپر کامنٹ نہیں کرنا, لیکن یو نو ہاؤ ہی کنفیسز ہمسیلف ان اے پریس کانفرنس. آئی تھنک یہ ایک چنک جو ہے نا وہ ایکسپلین کرے گا اس کو. تو 190 ملین پاؤنڈ کا تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. ڈکیتی تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے, ڈکیتی سے بڑا لفظ کیا. ڈکیتی کا اس کو کس طرح کریں گے آپ میگنیفائی؟ ڈاکہ, تاریخ کا سب سے بڑا ڈاکہ. دیکھیں میں ڈاکو اور چور کی بحث میں نہیں پڑھوں گا, یہ الفاظ ہی بہت گرے ہوئے الفاظ ہیں, لیکن ڈاکہ تو ایک بڑا ایک عام لفظ ہے سینسٹائز کرنے کے لیے. میں چور اور ڈاکو نہیں کہوں گا کیونکہ وہ دن رات یہ گردان کرتے ہیں, جو دن رات جھوٹ بولتا ہے, قوم کو دھوکہ اور قوم کے ساتھ فراڈ کرتا ہے. اور میں اس طرح کے لفظ استعمال نہیں کرتا, مگر یہ فراڈیا ہے, فراڈیا, سر سے پاؤں تک فراڈیا یہ شخص. میں خدا کی قسم کھا کے آج آپ کو کہہ رہا ہوں یہ فراڈیا ہے بالکل. وہ کہتے بھی ہیں, وہ نہیں کہنا چاہتے, پھر بھی کہہ دیتے ہیں, پھر نہیں کہنا چاہتے. بڑے غلط لفظ ہے, لیکن میں کہوں گا, لیکن وہ بڑا فراڈیا. لیکن ایسا کہ لفظ استعمال نہیں کرنا چاہیے, وہ روز استعمال کرتا ہے, نہیں کرنے چاہیے. لیکن میں کہتا ہوں کہ وہ بڑا ڈاکو ہے. اسی لیے اگر آپ کہنا چاہتے ہیں کھل کے کہا کریں, اس کے لیے کوئی کوالیفائر نہ لگایا کر. کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. جیسے وہ کہتے تھے نا خان صاحب, گھبرانا نہیں, آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں, کہہ دیں کھل کے جو آپ نے کہنا, لیکن بار بار اس کو کوالیفائی نہ کریں. بریک لیتے ناظرین, بریک بعد سمیع ابراہیم صاحب یہ آپ ٹو سی کے جو رؤوف صاحب بات کریں پارلیمنٹ میں واپس جانے کی, از دیٹ این آپشن؟ ایک بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. سمیع ابراہیم صاحب, ڈو یو
ایک بڑا آرگومنٹ بلڈ کیا رخ صاحب نے کہ یہ سم ویئر کیا اسمبلی واپس جانے کی سوچ آئی ہے تحریک انصاف میں، یہ دیکھ کر کے یار یہ بھی ہمیں کرنا پڑے گا، وہ چیف الیکشن کمشنر لگانا ہے یا کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے، سارے سیٹ اپس کے لیے کیا واپس جانا چاہے گی تحریک انصاف کے یہ سارے کام کرنے کا حصہ بنے؟ دیکھیں دلوں کے حال تو اللہ جانتا ہے، لیکن جو میری جو کنورسیشن ہوئی یا جو آج بھی جن لوگوں سے میری بات ہوئی، آج عمران خان صاحب نے پھر رپورٹر سے ملاقات کیا انہوں نے، یہ اب تو فائنل شو ڈاؤن آ گیا ہے. میں جو میری اسیسمنٹ ہے مختلف ہو سکتی ہے، میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں. دیکھیں گرفتار جو آج پریس کانفرنس کی ہے شہباز شریف صاحب نے، حکومتوں کا کام ہوتا ہے جب اس طرح کی ٹینشن آ رہی ہو تو وہ معاملے کو ٹھنڈا کرتے ہیں، لیکن آج جو شہباز شریف صاحب نے فراڈیا کہا ہے، چور کہا ہے، سائفر، اور اس کے بعد یہ کہا ہے کہ ایف آئی اے تحقیقات کر رہی ہے، اس کے بعد کراچی میں چھاپوں کا سلسلہ شروع ہوا اور آج بندے بھی گرفتار ہوئے. عارف نقوی کے لوگ تھے، یہ ان سے کنفیشنل سٹیٹمنٹس لے کے یہ اب جا رہے ہیں عمران خان کو گرفتار کرنے، دوسرے لوگوں کو. تحریک انصاف کے پاس اس وقت اس کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے کہ جو انہوں نے لانگ مارچ کی جو بات کی، جو دھرنے کی بات کی، اب وہ عملی طور پر اس پہ چلے جائیں. کب تک؟ یہ میری خبر سیٹرڈے کو ہو جائے گا. مجھے لگتا ہے کہ اتوار کو ہے ربیع الاول، یہ سوموار کو یا منگل کو دھرنے کا اعلان، لانگ مارچ کا اعلان ہو جائے گا. اسلام آباد میں اب دیکھیں کہ کنٹینرز لگ رہے ہیں، جگہ جگہ یہ کنٹینرز کھڑے کر دیے گئے. حکومت عموماً سینس کر لیتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں، سنا خندقیں کھودی جا رہی ہیں وغیرہ وغیرہ. ڈو یو تھنک یہ دیکھیں یہ ساری جو اسکرین کے اوپر آپ دیکھ رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے حکومت کی سینس اس وقت یہ ہے کہ خان صاحب دھرنا لانگ مارچ لے کر آئیں گے ہی آئیں گے؟ حکومت کی بالکل دو چیزیں ہو سکتی، ایک تو ان کی سینس ہو سکتی ہے، دوسرا ان کے پیچھے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت یہ ضروری ہے کہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے عمران خان کو، ان کے ساتھیوں کو پکڑ کے اندر بند کریں. حکومت کے اندر یہ فیلنگ ہے کہ اگر ٹاپ لیڈرشپ تحریک انصاف کی ہم بند کر دیں گے تو ان کا یہ خیال ہے کہ ہم ہر جگہ کنٹین کر لیں گے، پنجاب کو بھی کنٹین کر سکتے ہیں. وہ آج شہباز صاحب سے گورنر راج کے حوالے سے سوال ہوا تو ان کا جواب نہیں دیا. نہیں، انہوں نے کہا کہ پری میچور میں یہ بات نہیں کروں گا، تو جواب نہیں دیا انہوں نے. لیکن یہ ان کے پاس آپشن ہے، وہ تمام بہت ڈیفیکلٹ آپشن، بیکاز آئین نے بڑی پابندیاں لگا دی ہیں اب گورنر راج کے لیے. لیکن یہ بھائی یہ جو اس وقت جو سینس ہے نا، جو تحریک انصاف دیکھ رہی ہے، گورنمنٹ کا جو آج کا ایٹیچیوڈ ہے وہ بالکل کہیں سے ایسا نہیں لگتا کہ وہ کوئی مذاکرات چاہتے ہیں، اس ٹینشن کو کم کرنا چاہتے ہیں. آج انہوں نے انٹائز کیا ہے مزید ان کو تحریک انصاف کو کہ آپ بالکل آئیں، ہم آپ کے لیے تیار. عامر جاز صاحب اس کی کیا وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک تو ظاہر ہے لاسٹ ٹائم جب آئے تھے تو یہاں پہ وہ آپ کو یاد ہوگا آنسو گیس ہوتی ہے، درختوں کو آگ لگتی ہے، وہ ایک نیریٹو بنتا ہے. لاسٹ ٹائم تو یہ بھی ہو گیا تھا جناب ایک وہ میٹرو جو ہے اسلام آباد کی، اس کے کسی چیز کو آگ لگا دی. اٹ ڈزنٹ میٹر رائٹ اور رانگ والی بحث تو ہے ہی نہیں پاکستان میں. اب نیریٹو کی بات ہے، جو مرضی بس ہم چلا دیں اس کو کر دیں. آپ کو لگتا ہے کہ اگر حکومت آنے دیں ان کو اسلام آباد کی طرف، کہ آئیں لانگ مارچ کریں، پھر اس کو ناکام بنانے کی کوشش کرے اور کامیاب ہو جائے، وہ جو سروائیول والا جو موڈ ہوتا ہے کسی بھی گورنمنٹ کا، وہ اس کو بہت مضبوط کر دیتا ہے. آپ کو یاد ہوگا 2014 کا جب دھرنا سروائیو کر گئے تھے میاں صاحب، تو اس کے کافی عرصے تک عمران صاحب خاموش بیٹھے رہے تھے، کچھ نہیں کر، کیونکہ پالیٹکس دین ٹیکس اے ڈاؤن ٹرن. جو لوگ بھی لانگ مارچ لے کے آتے ہیں، مولانا صاحب کا لانگ مارچ بھی آپ کو یاد ہے، ویسے میاں صاحب تو باہر چلے گئے تھے، فروٹفل تو ہو گیا تھا، لیکن اس کے کچھ عرصے بعد وہ خاموش ہو جاتے ہیں. سو گورنمنٹ آلسو لکس ایٹ دس کہ اگر ہم سروائیو کر گئے دس ول میک اس اسٹرانگر، ہمیں مضبوط کرے گا. یہ کاشف صاحب بات یہ کہ اس وقت حکومت بھی بہت دباؤ کا شکار ہے کہ ایک تو ظاہر ہے کہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ جی مقبولیت کی لہر عمران خان صاحب کے ساتھ ہے، پھر یہ بھی ان کو احساس ہے کہ ہم نے سخت فیصلے کیے ہیں اور انہوں نے ان کی جو پاپولر سپورٹ بیس تھی، جو بھی نون لیگ کی تھی، ان کی باقی اتحادیوں کی، وہ ایروڈ ہوئی ہے، کمزور ہوئی ہے وہ. اچھا اسی تناظر میں وہ یہ بھی دیکھتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ عمران خان کو اتنا پرووک کر دیں کہ وہ پریمیچور طریقے سے میدان میں آ جائیں. اور اچھا اس میں عمران جیسے بھی پروگرام کے پہلے سے میں بات ہو رہی تھی کہ عمران خان کہتے ہیں ڈیسپریشن میں آ کے ایکٹ کریں، جیسے آرمی چیف کی تعیناتی کے مسئلے کی اگر بات ہو کہ جی آرمی چیف، اچھا اس پہ میرے خیال میں عمران کو جو ہے ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ آرمی چیف بے شک یہی حکومت لگائے، کوئی بھی مطلب ہے ظاہر پرائم منسٹر لگائیں گے یا اپنی نواز شریف صاحب کے مشورے سے لگائیں گے. بات ہی کہ ایک بار کوئی لیفٹیننٹ جنرل جب آرمی چیف بن جاتا ہے تو وہ پاکستان آرمی کا ہوتا ہے اور پاکستان کا ہوتا ہے. نواز شریف صاحب نے 5 آرمی چیف لگائے، اس سے یہ نہیں ہوا کہ ان کی اور یہی سوچ کے لگائے تھے کہ جی اپنا بندہ تو، لیکن ایسا نہیں ہوا. پتہ چلا کہ آرمی چیف جو تھا وہ تو صرف ادارے کا بندہ تھا یا پاکستان کا بندہ تھا. when they become chief they are head of an institution. I have to یہ تو اب تاریخ نے ثابت کیا ہے head of an institution. اس نے اپنا
آئی تھنک اب میرا خیال ہے پالیٹیشین اب ہے کہ ڈونٹ تھنک میرا یا اس کا، یہ لوگ عمران کو ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جی میں وہی عرض کرتا کہ اس لیے عمران خان کو ڈیسپریٹ ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ جو مطلب. اور دوسری بات ہمیں ایک اور سمجھنی چاہیے جو میری ریڈنگ ہے کہ ہمارے ادارے بھی چاہتے ہیں کہ ملک میں جو ہے سیاسی استحکام آئے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اگر کسی ایک پلیئر کو آؤٹ کیا گیا چاہے وہ عمران خان ہی کیوں نہ ہو تو اس کے نتیجے میں جو ہماری سیاست ہے عدم استحکام کا شکار رہے گی، اور اگلے الیکشن کے بعد بھی یہی صورتحال ہوگی. تو میرے خیال میں ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے یا ہمارے جو اور مطلب جہاں پہ فیصلے ہوتے ہیں جو اہم کردار ادا کرتے ہیں وہ اس طرف نہیں جانا چاہیں گے کہ جی کوئی بھی پلیئر. اب تو آپ دیکھیں نا کہ نواز شریف کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کی بات ہو رہی ہے، مریم صاحبہ کو پاسپورٹ مل گیا، تو یہ نہیں ہوگا کہ ایک کو ان کریں تو دوسرے کو آؤٹ کریں. یقیناً جو اس وقت آپ کو مزہ ہی آ رہا ہے کہ جی جو مریم جس طرح بات کرتی ہیں اور آج شہباز شریف صاحب نے جو اپنی گفتگو کے جلوے دکھائے تو اس میں تو ہمیں وہی خاندانی دشمنی یا قبائلی دشمنی کی ایک آتی خوشبو آتی ہے، اس کی مہک آتی ہے. لیکن جو ہماری ایک میچور ہمارا ایک نون لیگ میں بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اتنی زیادہ جو ہے آپ تناؤ کو کشیدگی کو نہ بڑھائیں کہ اس کے نتیجے میں اگلا الیکشن بھی متنازع ہو جائے. تو میں سمجھتا ہوں میرا خیال ہے مسلم لیگ نون تو ساری عامر صاحب کنونسڈ ہے کہ عمران خان صاحب کو فارغ کر دینا چاہیے. میں پیپلز پارٹی کے کسی دوست سے بات کر رہا تھا. اچھا میری ذرا ایک دو باتیں زرداری صاحب بیمار تھے، میں ذرا یہ بتا دوں. جی زرداری صاحب بیمار تھے، ویسی بات انہوں نے کہا تھا کہ ہمارے میں اور نون میں فرق ہے. نون کہتی ہے جو ساڑھے نال ہویا اس تو زیادہ عمران خان کر دو. کہتا ہے ہم پیپلز پارٹی والے ذرا ڈفرنٹ مزاج کے لوگ ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہمارے ساتھ وہ مٹی ڈالیں آگے چلیں. سو یہ میرا خیال ہے یہ بنیادی فرق ہے دو پولیٹیکل پارٹیز کی سوچ میں. جو ذرا کچھ نہیں اگر آپ ختم کریں میں پوچھنا چاہتا ہوں میاں صاحب کی واپسی، کیونکہ ایک لیول پلئنگ فیلڈ کا ایک تاثر آ رہا ہے کہ ایز اف اٹ از بینگ کریٹڈ، کیسز ختم. اب دیکھیں یہاں پر وہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے کہ جو تایات ناہلی ہے اس کی. مریم بی بی باہر گئی، کہتے ہیں میں اب مہینے بعد میاں صاحب کو لے کے واپس آ رہی ہوں، اور میاں صاحب آ کے جیل جانے کے لیے تھوڑی پاکستان واپس آئیں گے. سو اف ایوری ون از سیئنگ، کسی کو میں نے سنا کہتے ہوئے سینئر لیڈر کو، اس نے کہا جی مہینہ 30 دن 40 دن تو ہو سکتے ہیں یا 35 دن ہو سکتے ہیں لیکن آ رہے ہیں جی وہ واپس. اس کا مطلب کہ ایک لیول پلئنگ فیلڈ بنے گی اینڈ گو گیٹ فائٹ کنٹیسٹ این الیکشن. روب صاحب الیکشن کنٹیسٹ کرنے جا کے میں ذرا اس کے بعد آپ سے بھی پوچھ رہا تھا، اسی کا جواب دیجیے. سر میرا خیال ہے میاں صاحب ابھی جلدی نہیں آئیں گے، وہ اگر انہیں آنا بھی ہوا کیونکہ ان کا بھی آخری ٹرمپ کارڈ وہی ہے عمران خان صاحب، کیونکہ مریم نواز صاحبہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں عمران خان صاحب کے کلاؤڈ کا یا کرزمے کا یا وٹ ایور جو میں کال اٹ. ہم نے ضمنی الیکشن میں دیکھا حالانکہ مریم صاحبہ نے جا کے بڑا انہوں نے پورے علاقے پھرے، اس کے باوجود عمران خان صاحب کو وہ کوئی اس میں شکست نہیں دے سکیں بڑی. وہ تو کنٹری عمران خان صاحب نے بڑی شکست دی. اصل تو شکست وہی میں کہہ رہا ہوں اگر آپ ریئل ٹرمز میں دیکھیں تو پنجاب میں نون لیگ کو ہارنا شکست تھی. سو پنجاب میں مریم نواز صاحبہ کا جادو تھا، کرزما تھا، وہ نہیں چلا، خان صاحب کا چلا ہے وہاں پہ. اب ان کے پاس آخری کارڈ، جیسے خان صاحب کے پاس آخری کارڈ یہی رہ گیا تھا کہ آپ نومبر سے پہلے حکومت کو ٹاپل کریں، ان کے پاس آخری کارڈ جو ہے نا ان کا خیال ہے کہ وہ میاں نواز شریف صاحب ہیں. اب آپ ان کو ایک سال پہلے لا کے ان کو ایکسپوز کریں گے، ان پہ آئے گی تنقید ہے عمران خان صاحب نہیں سر، اس میں عمران سب کا نیریٹو مزید سٹرانگ ہوگا، مزید پاورفل ہوگا. وہ کہیں گے دیکھا یہ سارے ڈاکو چور جو ہے نا ان کی حکومت آ گئی، ایویڈنسز خراب کرنے تھے، ٹیمپرنگ کرنے تھی، کیسز کرنے واپس آ رہے ہیں. سو خان صاحب اس وقت آ کے اسٹرینتھن ہو گئے اگر اس وقت نواز شریف صاحب آتے ہیں تو پھر تو وہ کسی وقت بھی آئے تو اسٹرینتھن نہیں سر. اس وقت تھوڑا سا اگر یہ جیسے ڈار صاحب سپوز لیے ہیں، ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر جو ہے اچھا پورا نیچے آیا ہے. اگر اکانومی کو اگلے 6 مہینے سال میں یہ اس کو بہتر کر سکتے ہیں، پرائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں اور میاں صاحب کو پھر لے کر آتے تو پھر یہ پنجاب کی حد تک میچ کو تھوڑا سا جو ہے نا یہ لڑ سکتے. ادروائز تو عمران خان صاحب ان کو اس وقت جو ہے پھڑکا دیں، وہ پھڑکا دیں. بریک پہ جانے سے پہلے لیکن جو آپ نے اکانومی کی بات کی، حالات ٹھیک لگ رہے تھے، ڈالر نیچے آ رہا تھا وغیرہ وغیرہ، کہ سڈنلی وہ جو آئل کٹ کرنے کا سعودی عربیہ نے فیصلہ کیا ہے تو اب یہ پروجیکشن یہ ہے کہ تیل جائے گا 110 پہ. آپ کو وہ سب چیزیں ساری ایکویشن اگر کوئی چیز خراب کر سکتی ہے وہ آئل کی قیمت ہے جو کہ اب یہ فورکاسٹ ڈالر اگر آپ کا نیچے آ جائے تو آئل کی قیمت کمپیریٹیولی بہتر ہو جائے گی، 200 سے نیچے اگر لانے میں کامیاب ہو جائے. ایک بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد واپس. ویلکم بیک ناظرین. عامر ضیاء صاحب، میاں صاحب کی واپسی، روب صاحب سینگ، اور یہ بات ٹھیک ہے کچھ چیزیں جھاکے کے طور پہ بھی رکھنی چاہیے. روب صاحب میں اس طرح یہ کہنا پٹ اٹ دس وے کہ کچھ چیزوں کو جھاکے کے طور پہ بھی رکھنا چاہیے. وہ سو جا بیٹا ورنہ گبر سنگھ آ جائے تو یہ کل کہتے میاں صاحب واپس آ جائیں گے. سو میں بھی چاکا کہہ لیں جو بھی ہے. آپ کو میاں صاحب کی واپسی کا کیا خیال ہے؟ کب واپس آتے نظر آ رہے ہیں؟ دیکھیں اگر واپس آتے نواز شریف صاحب تو ایک بات تو یقینی کہ انہیں جیل تو جانا پڑے گا اور تو کوئی طریقہ نہیں ہے. مطلب ہے کہ he has to surrender to the court first because وہ convicted ہے. بالکل ٹھیک. ہاں اور اس میں ٹائم لگتا ہے، مطلب ہونے کو ذرا سے سوئفٹ ہو جائے لیکن اپنے آپ کو سرنڈر کرنا پڑے گا اور ہو سکتا ہے جیل بھی جانا پڑے.
تو یہ اس چیز کے لیے کیا نواز شریف صاحب تیار ہیں، یا ان کو اتنا یقین ہے کہ ایک دم چیزیں جو ابھی لگ رہی ہیں کہ نون لیگ کے حق میں ہوا چل رہی ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ایلوژن ہو اور اس کے بعد میں دوبارہ کوئی اور ہوا چلنے لگے؟ کیونکہ پاکستان جیسے ممالک کی جو تیسری دنیا کے ممالک ہوتے ہیں ترقی پذیر، ہوائیں بدلتی رہتی ہیں، بڑا چوپی واٹرز ہوتے ہیں ہمارے. تو یہ بات اب یقینی نہیں ہوتا کہ یہ فتح جو ان کی ہے وہ عارضی ثابت نہ ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ریورس گیئر میں چلا جائے، کیونکہ عمران خان بالکل مطلب ڈاؤن ہے لیکن آؤٹ تو نہیں ہے، اور عوامی مقبولیت بھی ساتھ ہے، لوگوں کو بھی. آخر میں میرا سیگمنٹ چھوٹا ہے، میں ایک عامر صاحب آپ سے سوال 20 سیکنڈ. آپ کو لگتا ہے سخت کریک ڈاؤن کرے گی گورنمنٹ، یا کریک ڈاؤن کی دھمکیاں ہوں گی لیکن آگے کچھ ہوگا نہیں؟ سخت کرے گی، لیکن کیونکہ پنجاب ان کے پاس نہیں ہے تو ایک لمیٹڈ ہوگا. پھر جو بھی مطلب ہے محاذ آرائی ہوگی اسلام آباد میں ہوگی، اسلام آباد کے اطراف میں ہوگی. اینی وائلنس فوٹیجز سوٹ کس کو کرتی ہیں روح صاحب؟ میرا خیال عمران آنسو کیسے چل رہی ہیں، پتھر لگ رہے ہیں. میرا خیال عمران خان صاحب کو مئی ویو ان کا صاف ظاہر ہے، ان کی اپنی اوپینین ہے، پارٹی کا لوگوں کی ہے. اس وقت ان کے لیے بیسٹ آپشن، پھر میں کہوں گا سیاسی طور پر میں سوچنے کی کوشش کر رہا ہوں، اس ویلنس سے، مار دھاڑ سے لوگوں کے بیچارے بچے مارے جائیں. حکومتیں بھی بے رحم ہوتی ہیں، حکمران ویسے بے رحم ہوتے، سیاستدان کے طور پر سینے میں وہ کہتے ہیں دل ہی نہیں، سیاست کے سینے میں دل نہیں ہوتا. نہیں، سیاست کے سینے میں نہیں ہوتا، اسی لیے نہیں ہوتا کیونکہ سیاستدان کے سینے میں نہیں ہے نا. سو بیسٹ وے ہے، آپ نے پوری کوشش کر کے دی، قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوئی، آپ کا نیریٹو بلڈ انہوں نے مانا، چیزیں مانی، آپ نے اپنی ٹرائی کر کے دیکھ لی، چیزیں آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہو رہی تو سم ٹائم تھوڑا سا پیچھے ہٹ کے وہ کہتے ہیں ٹو فائٹ فار انادر ڈے. وہ نہیں، اس کے یہ تو لائن یہ ہے کہ ون ہو فائٹس اینڈ رنز اوے لیوز ٹو فائٹ انادر ڈے. اگر آپ لڑائی میں ویک ہو گئے، بھاگ جائیں، واپس آنے کا موقع مل جائے گا. ہی از اسٹرانگر ان دا فائٹ. سر پھر آپ جو پہلی بات آپ نے اپنے انٹرو میں بعد میں کی، سوال بڑا اچھا اٹھایا تھا، پھر کیا کریں گے؟ اسلام آباد میں ویلنس شروع کروا دیں گے؟ That's the question. نہیں مطلب کیا کریں گے پھر؟ کس کو سوٹ کرے گا ویسے؟ یہ سوٹ میرا عمران خان صاحب کے خلاف جائے گا کہ آپ کو ایک، اگر میں سمجھتا ہوں اس کا اسٹریٹجی کے تحت جو بھی بات کی ہے نا انہوں نے، زیاد بھائی نے، عامر زیاد بھائی نے بڑی ٹھیک بات کی ہے. حکومت چاہتی ہے کہ عمران خان صاحب کو فرسٹریٹ کیا جائے، اینگری کیا جائے، ڈسپریٹ کیا جائے اور غصے میں ان سے فیصلے کرائے جائیں، جس کا نقصان ان کو ہوگا کہ پاکستانی اسٹیبلشمنٹ بھی آپ سے آلریڈی تھوڑی سی ڈسٹینس کر چکی ہے، انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کے آپ کی آلریڈی ان کے ساتھ پرابلم چل رہے ہیں. aren't they waiting for a mistake to be made؟ کہ ایسی غلطی کر جائیں جس سے ہم کم از کم waiting for that mistake. بالکل، وہ انہوں نے ٹرائی ان کے لیے دیا ہے. اور خان صاحب اگر لے کر آتے ہیں، حلف لے رہے ہیں اور اس پہ وہاں کے جہاد لڑنے آ رہے ہیں، خدا نہ خاصا لوگ مارے جاتے ہیں، چیزیں ہو جاتی ہیں، تو پھر میرا خیال ہے خان صاحب کے بعد سوٹ، کیونکہ گورنمنٹ، اور وہ بڑے لیڈر ہیں، اگین وہ کہتے ہیں پرائم منسٹر ان دا میکنگ، وہ دوبارہ آ سکتے ہیں. تو کوئی اس میں جو زیادہ لائکلی ہے کہ وہ اب تھوڑا سا مطلب ویٹ کریں گے، یا زیادہ لائکلی ہے کہ وہ نہیں وہ کریں گے؟ لیکن مجھے کہا جا رہا ہے پروگرام ختم ہونے کو گیا، لیکن ویری انٹرسٹنگ پوائنٹ یو میڈ ان دس لاسٹ تھنگ کہ ہی از پرائم منسٹر ویٹنگ. بٹ کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ یہاں پر اب دو قسم کے بیانیے نا، آپ نے دیکھا، خراب نہ کر لیں، میرا یہ خیال ہے اپنے اوپر کوئی ایسے کوئی چیز اسلام آباد پر حملہ کر دیا، ہمیشہ کے لیے آپ کے لیے مسئلے بن جائیں، کیونکہ ایک دو دفعہ آپ آ کے نا غصے میں فیصلے تو کرتے ہیں تو پھر ساری عمر. بٹ ہی از ریئلی تھنکنگ اٹ تھرو دس ٹائم. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، کچھ صحافیوں کی ملاقات ہوئی، آئی وونٹ گیو ڈیٹیلز، بٹ لگ ایسے رہا کہ بڑا سوچ سمجھ کے فیصلہ کر رہے ہیں جو اس دفعہ کریں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.